محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، فرمایا جو ہی قبر میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا جو بغض آل محمد میں مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، 100 کوس دور جنت کی خوشبو آئے گی، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے۔ لفظ قل جہاں پہ آتا ہے نا قرآن کریم میں، قال کا مطلب تو ہوتا ہے کہا اس ایک مرد نے، قالو کا مطلب ہوتا ہے کہا ان بہت سارے لوگوں نے، لیکن قل جہاں بھی قرآن کریم میں آتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے جو اللہ اپنے حبیب کو بتاتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کو یہ فرما دیں۔ قل محبوب آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پر؟ جو میں نے تمہیں دین دیا، اسلام پیش کیا، بتوں سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، تمہاری جبین نیاز کو پاکیزہ کر دیا، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تمہارے لیے کعبے کو پاک کر دیا، تمہارے لیے شہر مکہ چھوڑا، تمہارے لیے اپنی بیٹیوں ازواج کی تکالیف دیکھی، تمہارے لیے سارا کچھ کیا، اہل مکہ کی گالی گلوچ بھی، طائف والوں کے پتھر بھی، ہر قسم کی اذیت مکہ والوں نے دی، کس لیے؟ تمہارے لیے۔ اچھا ویسے یہ مثال کوئی نہیں ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، حضور کی ذات اقدس بڑی بلند و بالا ذات ہے، بڑی عرفہ و اعلیٰ ذات اقدس ہے، حضور کی صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باپ محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد اگر فیل ہو جائے اسکول کالج یونیورسٹی میں امتحانات میں فیل ہو جائے یا کوئی الٹے کاموں پہ لگ جائے، باپ کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی میں نے تیرے لیے محنت کی ہے، ساری زندگی میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، ساری زندگی میں نے جاب کیا، بوڑھا ہو گیا ہوں میں بوڑھی کمر پہ بوریاں تیرے لیے اٹھاتا تھا، اوور ٹائم میں تیرے لیے لگاتا تھا، محنت و مشقت میں تیرے لیے کرتا تھا، اور تو نے ایسا کیا؟ تو رسول اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، فرمایا صحابہ سارا کچھ تمہارے لیے کیا، مکہ اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، فرمایا اپنا گھر بھی چھوڑا تمہارے لیے۔ حضور جب مکہ شریف سے ہجرت کرنے لگے تھے نا، تو میرے آقا نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا کعبۃ اللہ تجھ سے بڑھ کے دنیا میں مجھے اور کوئی خطہ عزیز نہیں ہے،
لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پسند نہیں تھی جگہ اس لیے ہجرت فرما لی، فرمایا سب سے زیادہ پسند مجھے یہ جگہ ہے کعبہ شریف والی، مکہ بڑا پسند ہے مجھے، لیکن اے کعبہ تیرے باسیوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، تکالیف دی ہیں، صحابہ کو اذیتیں دی ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جتنا کچھ تمہارے لیے میں نے کیا ہے نا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، الا مگر اپنے اہل بیت کا پیار، میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو، یہی اجر ہے، یہی سب کچھ ہے میرے لیے اگر تم میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو گے۔ الا المودۃ فی القربى، قریبی رشتہ دار، قربا سے مراد اہل بیت ہے، قریبی رشتہ دار حضور کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اہل بیت ہیں، وہ امہات المومنین ہو، وہ حسن و حسین اور ان کے بابا اور اماں جان ہوں، وہ آل عباس ہوں، وہ حضور کے تعلق والے اہل ایمان ہوں، وہ سارے اقرباء میں داخل ہیں، اور سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ الفت کرنا۔ اور میں نے غالباً پہلے بھی کسی موقع پہ کہا تھا، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اہل سنت کے ہم جو لوگ ہیں خوش قسمت لوگ ہیں، اوپر سے شروع ہو جائیں نیچے تک کسی ایک کی بھی مخالفت نہیں ہے۔ رسول اللہ، حضور کی ازواج، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، فقہاء، نیچے تک آتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ورنہ کسی کو دیکھو ام المومنین کو معاذ اللہ کوئی ایسے تبرہ بازی کر رہے ہیں، کوئی فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، صدیق اکبر کو، کوئی ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور آپ کو اور مجھے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گروہ میں، اس جماعت میں رکھا ہے کہ جس جماعت کا نہ صحابہ پہ، نہ امہات المومنین پہ، نہ اہل بیت پہ، کسی ایک فرد پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے لیے ساری جان سے عزیز ہیں، سارے اولو العزم ہستی ہیں، پاکیزہ ہستی ہیں، جنتی ہستی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، اور حضور نے خود اہل بیت کے ساتھ پیار کر کے بتایا کہ کیسے کرنا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ام المومنین کی آپس میں نا ایک جنگ، ایک معرکہ، بہت ساری پریشانی بڑھ گئی تھی قصاص عثمان پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے پہ نا ایک بہت بڑا جھگڑا بن گیا تھا، اور اس میں صفین میں بہت سارے مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ تو کسی نے نا جو مولا علی کے قریب رہنے والا تھا، منافق ہی ہوگا، تو اس نے نا ام المومنین کے بارے میں کوئی جملہ بولا کہ اماں عائشہ تو ایسی ہے ایسی ہے۔ مولا علی نے فرمایا خبردار چپ کر جا، فرمایا جیسے وہ کل میری ماں تھی نا، وہ آج بھی میری ماں ہی ہے۔ ماں بیٹے میں اختلاف تو ہو جاتا ہے، ماں میری ماں ہی ہے ام المومنین، خبردار میری ماں کے بارے میں کوئی جملہ تو بولے، زبان کھینچ لوں گا تیری، تو میری ماں کے بارے میں کوئی جملہ ایسا بولا تو۔ مولا علی نے سختی سے اس کو منع فرمایا، ڈانٹا، اس کو منع کیا۔ تو حضور نے پیار کر کے بتایا کہ یوں پیار کرنا ہے، حسن و حسین کے ساتھ، سیدۃ النساء کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، حضور نے ہر ایک کے ساتھ پیار کر کے بتایا۔ اور ام المومنین اماں خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضور نے یوں پیار کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا آخری وقت جب ام المومنین کے حضرت خدیجہ کا، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا، فرمایا جاؤ اپنے بابوں سے چادر لے کے آؤ۔ وہ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اطہر پہ جو چادر پاک ہوا کرتی تھی،
کالی کملی جس سے کہا جاتا ہے، وہ چادر انور، ردائے مبارک، وہ جو حضور کے شانہ اطہر پہ ہوا کرتی تھی. حضور کی بیٹی گئی، کہا بابا یہ چادر دے دے. کہا بیٹی کیا کرنا ہے؟ کہا جی کوئی پتہ نہیں، اماں جان نے منگوائی ہے، اماں جان نے کہی ہے. حضور نے چادر دی. حضور نے پیار کیسے کیا یہ دیکھو. میرے آقا نے چادر دی اور حضور پیچھے پیچھے چلتے گئے. ام المومنین اماں خدیجہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ پہنچے. حضور نے فرمایا خدیجہ یہ چادر کیوں منگوائی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری روح نکلے تو آپ کی چادر میں لپٹی ہوئی ہوں، آپ کی چادر پاک میرے اوپر ہو جب میری روح نکلے. حضور نے کیا جملے ارشاد فرمائے. حضور کی محبتیں دیکھے سیدۃ النساء کے ساتھ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ لو اردت جلدی لآتیتک، اے خدیجہ تو نے تو یہ چادر مانگی ہے نا، تو محمد عربی کے چمڑا یہ جلد مانگتی میں وہ بھی تجھے اتار کے دے دیتا. تو یہ جلد مانگتی تو میں تجھے یہ بھی اتار کے دے دیتا. یوں پیار کیا میرے آقا نے اہل بیت کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث پاک مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا علی المنبر، حضور علیہ السلام ممبر انور پہ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ممبر انور پہ حضور جلوہ فرماتے، جمعہ شریف کا دن تھا، حضور ہمیں خطبہ دے رہے تھے. تو یوں سامنے سے اس جال حسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسوران، فرمایا حسن اور حسین سامنے سے آ گئے. انہوں نے سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے تھے. بچپن کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے. حضور ممبر انور پہ تھے اور خالی ممبر پہ بیٹھے نہیں تھے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کریم نے ان کی طرف پیغام بھیجا حضور اس کی تبلیغ فرما رہے تھے. حضور وہ پیغام سنا رہے تھے صحابہ کو، وہ پیغام آقا بتا رہے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے جب سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ یہ دونوں گرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر اطہر کو چھوڑا. نازلہ من المنبر، حضور ممبر انور سے نیچے اترے. فحملہما ووضعہما بین یدی، حضور نے دونوں کو اٹھایا اور یوں سینے کے ساتھ لگایا. دونوں کو اٹھا کے حضور علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگایا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب یہ آ رہے تھے گرے ہیں، فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا، اس لیے ممبر سے اترا ہوں اور جا کے ان دونوں کو اٹھا لیا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دنیا میں کائنات میں انبیاء صبر والے ہوتے ہیں. انبیاء سے بڑھ کے کائنات میں کوئی صبر والا ہے ہی نہیں. لیکن حضور نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ امتیو میرے بعد حسن حسین کے ساتھ یوں پیار کرنا. اچھا حضور نے تو ان کا دل نہیں دکھایا. وہ ایک واقعہ آتا ہے نزہۃ المجالس میں کہ دونوں نے تختی لکھی، امام حسن اور امام حسین نے دونوں نے تختی لکھی، اپنی والدہ ماجدہ کے پاس لے گئے کہ اماں جان آپ بتائیں کہ ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے، کس نے خوش خط تختی لکھی ہے، کس کا خط اچھا ہے، خوبصورت لکھائی کس کی ہے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس خیال سے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ حسن کا خط اچھا ہے حسین ناراض ہو جائے گا، اگر میں کہتی ہوں حسین کا خط اچھا ہے حسن ناراض ہوگا. فرمایا بیٹا جاؤ اپنے بابا علی سے جا کے فیصلہ کروا لو. جاؤ. دونوں شہزادے اپنی تختیاں لے کے مولا شیر خدا کے پاس، مشکل کشا کے پاس گئے. کہا بابا تختیاں دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، ان سے جا کے فیصلہ کرو. ان کا انہوں نے تو آپ کے پاس بھیجا ہے. فرمایا اچھا پھر جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ، نانا کو کہو کہ تمہارا فیصلہ کر دیں کہ کس کا خط اچھا ہے. دونوں شہزادے تختیاں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بابا بتائیے ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے. اس سے پہلے کہ حضور بولتے کس نے اچھا لکھا ہے کس نے اچھا نہیں لکھا، جبرائیل امین آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ ان کا فیصلہ فرمائے۔ کہا جبریل کیسے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سیب ہے، آپ یہ اوپر پہن کے جس کی تختی پہ گر جائے گا اس کا خط اچھا، اور جس کی تختی پہ نہیں سیب گرے گا اس کا خط جو ہے وہ کمزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب کو پکڑا، یوں اوپر اچھالا، یوں سیب اوپر گیا، دو ٹکڑے ہوا قدرت الہی سے، ایک ٹکڑا اس کی تختی پہ، ایک ٹکڑا اس کی تختی پر۔ کہا شہزادو تمہارا فیصلہ میرے رب نے کر دیا ہے، تمہارا رب بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی بھی رنجیدہ ہو جائے، تم میں سے کوئی دکھی ہو جائے، یہ اللہ بھی نہیں چاہتا۔ اس طریقے سے میرے آقا نے شہزادوں کے ساتھ پیار کر کے دکھایا، اور دونوں شہزادے نے کشتی لڑ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے تھے، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی سامنے بیٹھی تھی۔ تو حضور، اچھا ان دونوں میں بڑے کون تھے پہلا، امام حسن یا امام حسین؟ جی بولو نا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے، اور امام حسین رضی اللہ، اور فرق کتنا تھا؟ 10 ماہ کا فرق تھا، 10 ماہ کا، یعنی جو بڑے تھے وہ 10 ماہ بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان بچوں میں سے ہیں کہ جو 7 ماہ یا 6 ماہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بچے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے زندگی بھی عطا فرمائی، پھر مرتبہ بھی کمال عطا فرمایا۔ تو بڑے امام حسن مجتبیٰ ہیں، دونوں کشتی لڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا حسن حسین کو ٹانگ سے پکڑو، حسن اس کو ادھر سے بازو سے پکڑو، حسن اس کو گلے سے پکڑو، گراؤ، حسین کو گراؤ۔ سیدۃ النساء بولیں، کہا بابا حسین چھوٹے ہیں، آپ کو داد تو حسین کو دینی چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ حسین حسن کو یوں پکڑو، حسن کو یوں گراؤ، یہ کہنا چاہیے آپ کو، آپ بڑے کو داد دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی تو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں، حسین کو تو جبرائیل امین داد دے رہے ہیں، جبریل کھڑے ہیں وہ سامنے، وہ حسین کو کہتے ہیں حسین اس کو یوں کر کے پکڑو، حسین اس کو یوں کر کے گراؤ، تو وہ حسین کو کہہ رہے ہیں، میں حسن کو کہہ رہا ہوں۔ یہ محبتیں ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روح البیان میں کمال کے جملے لکھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ گناہوں سے توبہ کر کے گیا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ دنیا سے بخشا ہوا گیا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کو جان نکالنے سے پہلے عزرائیل امین جنت کی بشارت عطا کر دیتے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، فرمایا جو ہی قبر میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے قبر کے اندر۔ فتح لہ بابان، 2 دروازے اللہ اس کے لیے قبر کے اندر کھول دیتا ہے۔ اور پھر امام راضی کہتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا جو بغض آل محمد میں مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مرا جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، 100 کوس دور جنت کی خوشبو آئے گی، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا جو آل محمد کے بغض میں مرا۔ رسول اللہ نے پیار کیا،
آپ کو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی، اپنے عمل سے حضور نے تعلیم دی ہمیں بھی کہ لوگوں میری اہل بیت سے یوں پیار کرنا جیسے اپنے نبی کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان شہزادوں کے صدقے سے ہمارے حال میں